بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کی نسبت کے اوپر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمارا جمع ہونا قبول فرما لے. عزیز طلبہ، آپ بہت زیادہ اہم فن کو حاصل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کی اور آئندہ ان کی اشاعت کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. نصیحتوں میں کہ یہ کہ ہمارے گستار محترم تھے، ایک مرتبہ مجھے سوال کیا کہ اولاد کی کتنی قسمیں ہیں. میں نے کہا کہ 3 قسمیں ہیں. پوچھا کون کون سی؟ تو میں نے کہا کہ پوت، کپوت، سپوت. پوت، کپوت، سپوت. کہ کیا مطلب اس کا؟ میں نے کہا کہ والدین کی سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کی عزت اور وقار ہوتا ہے، اور کوئی بیٹا والدین کے پاس رہ کر کے تعلیم و تربیت پاتا ہے، والدین بھی اس کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں. جب بڑا ہوتا ہے تو والدین کے نقش قدم کے اوپر چلنے والا اور والدین کی سماج کے اندر جیسی عزت ہوتی ہے، اس عزت کو برقرار رکھنے والا، ایسا نقش قدم پر چلتا ہے کہ جس کی وجہ سے والدین کی عزت کے اوپر کوئی دبا نہیں لگتا. اور بعض مرتبہ تعلیم و تربیت پا کر کے والدین سے زیادہ علم حاصل کرنے والا، اور بعض مرتبہ بڑے بڑے عہدوں کے وہ پہنچ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑا کام لے لیتے ہیں. تو اس کی عزت کے اندر والدین کی عزت ہے، بلکہ والدین کی عزت کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے سپوت، کہ والدین کی عزت کو بڑھانے والا. اور ظاہر بات ہے کہ بڑے بڑے عہدے کو پہنچ جاتا ہے اور بڑا کام کرتا ہے، تو اس وقت کے اندر اس کی تو نیک نامی ہوگی، مگر لوگ پوچھیں گے کس کا بیٹا ہے؟ جو فلانے کا. کیسی تربیت دی، کیسی تعلیم دی، کیسے اس کا اخلاق ہیں، کیسے اعمال صالحہ کرنے والا ہے. تو والدین کی عزت تھی سماج کے اندر، اس نے ان کی عزتوں کو اور زیادہ بڑھا دیا. اور بعض مرتبہ بالکل برعکس، تعلیم و تربیت پانے کے باوجود ایسے ناہنجار لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، کبھی ایسا قول ایسا فعل کر دیتا ہے
تو اس کی بدنامی کے ساتھ والدین کی عزت کے اوپر بھی ڈبہ لگ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے کپور کہ کوئی برا کام کر لیا، سماج کے اندر اس کی بدنامی ہوئی، تو بدنامی کے نتیجے کے اندر پوچھیں کس کا بیٹا ہے کہ فلانے کا. لوگ سوچتے ہیں کہ اس کا باپ کتنا صالح آدمی اور یہ ایسا کرتوت کرتا ہے، اور زبان کی حفاظت میں ایسی گالی گلوچ وغیرہ بکتا رہتا ہے کہ جس کی وجہ سے والدین کی عزت کے اوپر بھی بدنما داغ لگانے والا. یہ ہوتا ہے کپور. جب اپنے انداز کے اندر کچھ ایسی باتیں کری تو پوچھنے لگے کہ استاد کے شاگردوں کی کتنی قسمیں. میں خاموش ہو گیا تو فرمانے لگے یہ 3 قسمیں. وہ حقیقی اولاد ہے اور یہ روحانی اولاد. کہ بعض مرتبہ ایک شاگرد ہوتا ہے جن اساتذہ کرام اور جس ادارے کے اندر اس نے تعلیم پائی اور وہاں وہ تربیت و اخلاق اور اپنا کیریکٹر ایسا اونچا بنایا کہ جس کی وجہ سے ان کے اساتذہ کی نیک نامی کو بالکل برقرار رکھنے والا. کہاں سے پڑھ کر آیا، ان کا استاد کون، کتنی بہترین تعلیم دی ہے، کیسی تربیت دی ہے، کیسے حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں سے ملتا ہے اور کس شان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. اور بعد مرتبہ ادارے میں سے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے اداروں میں ان کو پہنچا دیتے ہیں. تفسیر پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، فقہ پڑھا رہا ہے، اور بعد مرتبہ اتنا اونچا کام کر رہا ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر ادارے والے بھی سوچتے ہیں کہ یہ اس ادارے سے پڑھ کر آیا کہ ایسی اساتذہ نے اس کو تعلیم اور تربیت اور اخلاق سکھلائے ہیں جس کی وجہ سے اور اساتذہ کرام کے اندر ان کی خدمات بالکل نمایاں خدمات ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ان کے اساتذہ کی عزت کے اندر بڑھوتری ہو جاتی ہے، وہ اس ادارے کی نیک نامی پھیل جاتی ہے. یہ ہوتا ہے ثبوت. اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ادارے سے نکلنے کے بعد بھی لائن چھوڑ دیتا ہے. جب لائن چھوڑ دی تو آہستہ آہستہ جو علم حاصل کیا اس کے اندر اسمحلال آتا ہے، کمزوری آتی ہے. اور بعض مرتبہ اپنے بچپن کے وہ دوست جس کے ساتھ وہ زندگی گزارنے والا تھا ان کا تو یہ حال رہا، اور زندگی کے جس شعبے کے اندر وہ زندگی گزارنے والے تھے وہی کے وہی رہے. اور یہ علم حاصل کر لینے کے بعد جب فارغ ہو کر گیا تو وہی دوست کو پکڑ لیا. اب ظاہر بات ہے اس نے جو علم حاصل کیا اور جو اعمال کے اوپر لگا ہوا تھا، جو پابندی کرنے والا تھا اور اچھے اخلاق کو وہ اختیار کرنے والا تھا، ان دوستوں کی صحبت کی وجہ سے اپنا پاور ان کے اوپر ڈال نہ سکا، مگر ان کا پاور قبول کر لیا. اور قبول کر لینے کے بعد آہستہ آہستہ جیسے وہ چھولا ان کے دوست ہے اسی طریقے سے یہ بھی ایسے ہی زندگی گزارنے لگا، جس کے نتیجے کے اندر کیا ہوتا ہے یہ بابر قبول بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوت اور سپوت بنائے، کپوت نہ بنائے. آپ نے سال بھر تک یہ تفسیر کی مختلف کتابیں پڑھی، تفسیریں پڑھی. ان اساتذہ کرام نے بڑی محنتوں کے ساتھ آپ کو تیار کیا ہے. اور قرآن کریم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر ایک بشارت سنائی ہے اور ایک وعید بھی سنائی ہے. بے شک اللہ تعالی اس کتاب مقدس کے ذریعے سے قوموں کو بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں اور اسی کتاب مقدس کے ذریعے سے پست و ذلیل کرتے ہیں. شارحین اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں
جو قرآن کریم کو بے ایمان لایا، اس کے عوامل کو بچا لانے والا، نواہی سے اپنے آپ کو بچانے والا، اور قرآن کے ساتھ خصوصی مشغلہ اور مساوات رکھنے والا، جتنی قدردانی یہ قرآن کریم کی کرے گا، اللہ تعالی اس قدردانی کے نتیجے کے ان کو بلند مرتبوں کے ساتھ نوازیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے ایسی جیسے قرآن کریم کی تلاوت کا حق ہے، اور اس کے اوامر کو جس طرح پڑھتا ہے عمل کے اندر بھی لاتا ہے، اور جن نواہی کو وہاں پڑھتا ہے اپنے آپ کو کلی طور بچانے والا، اور کثرت تلاوت اور ان کے معنی کے اندر غور و فکر اور جتنا اس کا دماغ ان کا ہوتا ہے، اسی اعتبار سے اس کی قدردانی کی اللہ قدردانی فرماتے ہیں، اور یہاں بھی اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبوں کے ساتھ نوازیں گے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اور ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو مطالعہ کرنے کی صورت کے اندر جنہوں نے قرآن کریم کی واقعی میں قدردانی کی، اللہ تعالیٰ نے کیسے اونچے مرتبوں کے وہ پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن کریم کے سیکھنے والے صحابہ کرام ہیں، انہوں نے کس شان کے ساتھ قرآن کریم کو سیکھا، زندگی میں اتارا، اور نواحی سے اپنے آپ کو بچایا، اور قرآن کریم کا انہوں نے کیسا مشغلہ رکھا، اور خصوصاً صلاۃ لیل کے اندر پڑھنے کا جو اہتمام کیا، اللہ تعالی نے کتنے بڑے مرتبوں کے ان کو پہنچایا۔ ابتدائی دور، پھر مدینہ پاک کا دور، اور اس کے بعد اور فتوحات کا زمانہ، یہ تمام کے تمام آپ سیر کے اندر پڑھ کر کے آیا ہو، اس کے اندر دیکھو کس شان کے ساتھ انہوں نے قرآن کریم کی قدر کی، اور اللہ تعالیٰ نے کس شان کے ساتھ ان سے کیسا کام لیا۔ دنیا کی اس زمانے کی سپر طاقتیں کیسر و کسریٰ کی ان کے قدموں میں آ گئی، یہ قرآن کریم کی برکت تھی، اور کس شان کے ساتھ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم الاسلام ہے، 70 سے زیادہ سورتیں براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ نے کتنے اونچے مرتبے کے اوپر پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اور دین کی اور علوم کی کیسے خدمتیں لی۔ جب کوفہ بھیجا گیا ان کو، تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علم کا ایک ظرف ہے، برتن ہے، مجھے ان کے علم کی ضرورت ہے، میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ اور کیسے خدمت انہوں نے کی۔ تو یہ قرآن کریم کی مساوات رکھنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کی شان کے ساتھ چمکایا، بلند مرتبے کے ساتھ نوازا، اور دوسرے وہی بھی ہوئے دو بھی آخرین، قرآن کریم کی ناقلی کی پاداش کے اندر اللہ تعالیٰ کو پست اور ذلیل کریں گے۔ آپ دنیا کا جائزہ لے لو، دنیا کا جائزہ، دنیا کے اندر مسلمانوں کی آبادی کثیر ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے ساتھ بے اعتنائی ان کی جتنی بڑھی، تو ان کی پستی کے جو اسباب ہے، بڑا سبب اسی قرآن کریم کی ناقدری ہے۔ آج حالات جو پلٹے ہیں، تو پلٹنے کی وجوہات بہت ساری ہوگی، اور اس کا اندر خصوصی حدیث پاک کے اندر جو فرمایا گیا وَلَدَوْ بِآخَرِينَ، یہ قرآن کریم کی ناقدری کی وجہ سے۔ یہ تو ہمارے اس دیار کے اندر اکابرین نے ان اداروں و مقاصد کی جال بچھائی ہے، اور مسلمانوں کے ایسے ایسے علاقے کے اندر چلے جاؤ، ایک مرتبہ ایک جگہ سفر ہوا تو وہ جمعہ کا
بیان اس علاقے کے عالم کر رہے تھے، فرمانے لگے ہمارے یہاں بعض جگہوں کے مسلمانوں کی آبادی کم از کم 10,000 ہوگی، مگر 10,000 کے اندر ایک قرآن کریم کامل پڑھنے والا موجود نہیں۔ 10,000 کیا بات؟ اللہ کے بندو ناقدری کی پاداش کریں، اور ہم اگلوں کے حالات کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں حیرانی ہوتی ہے، واقعی میں حیرانی۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حالات کا لکھا ہے کہ جس جگہ انتقال ہوا وہاں 7,000 کلام پاک ختم کیا ہے۔ ہم پوری زندگی پڑھتے رہیں، اتنے ختم ہو گئے ان کے معلوم نہیں، جہاں انتقال ہوا وہاں۔ اور بعد اس میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ مسائل کے اندر غور و فکر کرتے تھے اور استنباط ہوتا رہتا تھا، تو کبھی کبھی کسی مسئلے کے بارے میں الجھن پیش آتی تو سمجھتے مجھ سے تو اللہ کی نافرمانی ہوئی، کوئی قصور ہوا جس کی وجہ سے یہ میرے دل کے اوپر انشراح کے طور پر اس کا صحیح جواب نہیں مل رہا ہے، شش و پنچ میں، تو غور و فکر کرنا چھوڑ دیتے اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتے۔ لکھا ہے کہ 40 ختم فرماتے اور 40 ختم کیے اور دل اتنا مسکہ اور روشن کہ وہ مسئلہ بالکل انشراح قلب کے ساتھ سامنے آ جاتا۔ امام اعظم اس طریقے سے آدم نہیں بنے ہیں، اتنے بڑے نہیں بنے ہیں، قرآن کریم کے پیچھے انہوں نے بڑی محنت کی اور کثرت تلاوت ان کے معاملات میں۔ اب بارہا پڑھا ہوگا یہ فضائل اعمال کے اندر کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، رات کے انتہائیوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت، اور یہ تفسیر کا پڑھنا اور اس کا سمجھنا۔ ابن تیمیہ کا حالات دیکھ رہا تھا، ایک کتاب میں لکھا ہے اتنے بڑے عالم، بعض ان کے تفردات ہیں مگر عجیب و غریب علم تھا، ان کے فتویٰ شائع ہوئے ہیں 35 ضلعوں کے اندر عربی زبان میں، عجیب بات تفردات وہ ان کو مبارک۔ فرماتے ہیں کہ ایک ایک آیت کی تفسیر سمجھنے کے لیے میں نے 100 تفسیروں کا مطالعہ کیا ہے۔ ایک آیت ہے اس کی تفسیر فلاں تفسیر کی کتاب کے اندر یہ لکھی، اس کو سمجھنے کے لیے میں نے 100 تفسیروں کا بالاستیعاب اس طریقے سے دیکھتے ہوئے چلے گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم کہ عجائبات تو کبھی ختم ہونے والے ہیں نہیں، تو صورت کے اندر یہ اس طریقے سے محنت کر کے اتنے بڑے درجے کے وہ پہنچے ہیں، اور آپ تفسیر پڑھ کر کے جا رہے ہو، جہاں کہیں جاؤ وہاں قرآن کریم کی تفسیر عوام کے اندر چالو کر دو۔ ہم دوسری کتابیں سناتے ہیں، سب کچھ صحیح، مگر کم از کم ایک آیت چند منٹ اس کا ترجمہ اور عام فہم انداز کے اندر ان کو اس کی یہ تفسیر سنا دو۔ اور یہ بھی عجیب ہے کہ مکتب فکر تو الگ الگ ہیں، کوئی مکتب فکر کے اندر کس کے ساتھ جوائنٹ ہے، کہاں جوائنٹ ہے، علماء دیوبند بھی ہے، علماء بریلوی بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، اور قرآن کریم کی آیات ان کی تفسیر کا بیان کو سب آئیں گے، اس کا کسی کو انکار نہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ایک جگہ پر ان کا تقرر ہوا تو وہاں والوں نے بتایا کہ یہاں کٹر قسم کے بریلوی ہیں، کٹر قسم کے اہل حدیث ہیں، اور جماعت اسلامی والے ہیں، اور ہمارے طبقے کے لوگ ہیں، تو ان کو کہا کہ سمجھ کر کے بولنا، اور ان لوگوں کا الرجی ہے
ہمارے اکابرین کے کوئی واقعات ان لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے کبھی سننے کے لیے تیار نہیں. نحن رجال اس کا اڑاتے ہیں, اٹھ کر بھاگ جائیں گے یا کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ جیسے ہم آدمی ہیں ایسے وہ بھی آدمی تھے. ایسے کرامات اور اس طریقے ان کے مناقب بھی بیان کرنے کا یہ ان کا انہوں نے دیکھا کہ معاملہ یہاں ہے مشکل, جمعہ کا بیان ان کا مقرر کر دیا گیا. انہوں نے دیکھا کہ یہاں سب کو سنبھالنا, اور جمعہ کے اندر 8 کے 1 کے 360 کے سب آ جاتے ہیں. سمجھ آ گئے ہیں, 8 کے 1 کے 360 کے, اور 8 جو آتے ہیں دوسری نماز پڑھے نہ پڑھے ایسا ہی تو سب آ جاتے ہیں. اور ہر قسم کے لوگ انہوں نے کیا کہ قرآن کریم کی کوئی آیت کا انتخاب کرتے اور معارف القرآن, بیان القرآن, فوائد عثمانی ان سے مطالعہ کرتے, اور ان تفسیروں کے اندر متقدمین کی جو تفسیر ہے, تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ, ابن کثیر اور جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی وہ تفسیریں بیان کرتے تھے, اسی کا مگر حوالہ دیتے تھے کہ تفسیر کثیر نے یہ لکھا ہے, اور علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے, علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, اور یہ تمام بیان کرتے, اور کہیں بھی ہمارے ان اکابرین کا نام تک نہیں لیتے, اور بیان تمام خلاصہ اسی کے اندر ہے. معارف قرآن انجلیسی ہو کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہو, اور بیان قرآن ہو, اسی طرح فوائد عثمانی اور یہ تفسیر مظہری, یہ تمام مگر ہمارا کعبے میں کسی کا نام نہیں. وہ انہیں کا کہتے ہیں کہ حالت یہ ہو گئی کہ چند ہی جمعہ کے بعد اذان سے پہلے مسجد کا جماعت کھانا, اس کا پر آمدہ, اور اس کے بعد سحر پور جگہ نہیں ملتی تھی, اور بعد میں آنے والوں کو روڈوں کے اوپر جگہ ملتی تھی. چھا گئے قرآن کریم کی آیات اور ان کی تفسیر کے اندر. یا آپ مختلف, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کیسے کیسے تفسیر آپ کو پڑھا دی گئی. یہ نمونہ ہے جو آپ کو پڑھا دیا گیا, اور اس کے اندر جتنا پڑھا اسی سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے کیا کرو, اور زیادہ اس کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھو کہ ہر ایک کا رنگ الگ ہوتا ہے, ہر گلے رات گلے دیگر. انگلینڈ گیا ایک مرتبہ تو مختلف جگہ کے بیانات, تو ایک مسجد ان کے بارے میں کہا کہ ایک یہاں سنبھل کے بیان کرنا, دوسری جگہ تو ہمارا کابرین کے کرامات اور ان کے قصے, ان کے اعمال اور ان کی مجاہدے آپ بیان کرتے ہو, ہمارے لوگ تو سن لیتے ہیں. یہ ایسی مسجد ہے کہ اس کا امام علماء دیوبند میں سے ہیں, اور ان کے تمام ٹرسٹیان جماعت اسلامی کے ہیں. ہمارے اکابرین کا کوئی قصہ بیان کیا تو بیان کے درمیان میں تیار رہنا, کھڑے ہو جائیں گے, اور ایک کہیں گے بیٹھ جا نحن رجال. مجھے بڑی تشویش ہوئی کہ اللہ رحم کرے. بہار رمضان کا مہینہ تھا, اور گیا تراویح کے اندر سورہ لقمان آئی, تراویح کے اندر امام صاحب نے پڑھی. جب بیان کرنے کے لیے بیٹھا تو پہلے ہی سورہ لقمان کی آیت پڑھی, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, اور پھر کہا کہ ابھی ہم نے تراویح پڑھانے والے ایک امام سے سورہ لقمان کو سنی. لقمان کون؟ اللہ نے اپنی کتاب میں مستقل کتاب, مستقل سورت نازل کی, اور ان کا بڑا اہتمام سے ان کا ذکر خیر نازل کیا. یہ لقمان کون؟ اور اس کے بعد لقمان علیہ السلام کے 2-4 قصے سنا دیے. تو وہ کچھ گاڑی ہم ایسا وہ بھاڑی قصائی کیا, وہ قصائی کا ان کی نصیحت عجیب و غریب نصیحتیں ہیں, اور قرآن کریم کا اعجاز کے کتنے ایسے ان کی نصیحتیں اپنے بیٹے کو جو کی ہے وہ تو 100 کے قریب نصیحتیں ہیں عجیب عجیب. اور اس کے اندر جو خاص نصیحت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے, تو
وہ قصہ ہے، میں کسی کا قصہ سننے کے لیے تیار نہیں، مگر لقمان علیہ السلام کا تراجم میں سن چکے تھے، اور انہی کے اوپر یہ کہ آپ قرآن کریم کی تفسیر، اس کے اندر عوام کا جو فائدہ ہوگا، مگر ہمارا علم کے اندر اضافہ ہوگا، اور جتنا ہم زیادہ مطالعہ کریں گے اسی شان کے ساتھ، اور یہ قرآن کا عجائبات تو ختم ہونے والے نہیں۔ ہمارے خاندان کے ایک یہ تھے قاری صاحب، ایک مسجد کے ٹرسٹی بنے، امام بھی رہے، اور مسجد کے بنانے کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا۔ بچپن کے اندر انڈیا میں تھے تو ان کے ساتھیوں میں ایک دوست تھے ان کے، وہ دوسری جگہ کے اوپر پڑھاتے تھے، اور ہفتے میں ایک مرتبہ تفسیر بھی کرتے تھے، اور رمضان میں روزانہ تفسیر کرتے تھے، روزانہ۔ ہوا ہے کہ ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے دعوت دی کہ رمضان میں آئے اور آپ تفسیر بیان کریں، تو ہمارے خاندان کے جو ان کے دوست تھے ان کو فون کیا کہ ان کو آپ بلائیں گے، تمہارا ویلیو ڈاؤن کر دیں گے، مت بولا، وہ تو بیٹے کا لوگ ہم وہ دوست تھے، لیکن نہیں تو اپنے طور پورے سال میں تفسیر کرتا رہے، اور رمضان میں روزانہ تفسیر کرتا رہے، یہ رمضان کے لیے آئیں گے نہیں تو آنے کی صورت میں تمہارا ویلیو ڈاؤن کر دے گا۔ تو نہ اتنے بڑے علامہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ہیں، فرزند عزیز ہے، تو عالم کے شیخ الحدیث ہے، یہ وہ 12 بلایا۔ اب بلانے کے بعد رمضان شروع ہوا تو رات کو تفسیر شروع کی، سورہ فاتحہ کی، 27 دن تک سورہ فاتحہ ختم نہیں ہوئی۔ روزانہ الگ الگ مضامین، دارالعلوم کے عربی اول سے پڑھاتے شیخ الحدیث بنے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اتنی محنت سے اکابرین نے ان کو توجہ کے ساتھ پڑھایا تھا، انہوں نے خود پڑھا تھا، اور دارالعلوم کے یہ منصب ذلیل کے وہ پہنچ چکے تھے۔ اب ظاہر بات ہے وہ تفسیر بیان کریں گے تو وہاں کے عوام کے ہمارا مولوی صاحب دردونی بیچارہ ہے، اب پھٹ دینے پڑو، اور یہ مولوی صاحب دیکھو علم سمندر ہے، سمندر۔ اب رمضان کے بعد انہوں نے فون کیا، عید کے بعد فون کیا، کیا ہوا کہ تیری بات سچی، میرا ویلیو ڈاؤن کر دیا، کیا مولوی صاحب کے آوڑے باوڑے نہیں کی، ترجمہ جو ہے ٹھوکا گئے۔ گزاری لوگ ہیں اس طریقے سے، اور آدمی واقع میں یہ ہے کہ قرآن کریم کی مختلف تفاسیر کو دیکھتا ہے اور اس کا نچوڑ ان کی سمجھ میں آ جائے، اس انداز کے اندر پیش کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ایک ایک آیت کے اوپر لکھنے والوں نے کیسے لکھا۔ اور تفسیر کی کتابوں کے اندر ہم اگر اس کا یہی کہ کتنی تفسیریں دنیا میں کسی کتاب کی اتنی تشریح کبھی نہ ہوئی، نہ بھی کبھی ہونے والی ہے، اتنی تفسیر عالم میں، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لکھے جانے کے بعد اس کا حق ادا ہو گیا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آئے دن اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، آئے دن کام ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، مختلف زبانوں کے اندر یہ لکھنے والے نے ایک جلد کے اندر، 2 جلد کے اندر، 10 جلدوں کے اندر، 20 جلدوں کے اندر، 30 جلدوں کے اندر، 40 جلدوں کے اندر، 50 جلدوں کے اندر، 100 جلدوں کے اندر لکھا، شان کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قصہ ہے، ایک بڑا بیان فرما رہے تھے امام رازی، تفسیر کبیر لکھنے والے، بیان کے درمیان کے اندر جوشیلہ انداز کے اندر یہ فرما دیا کہ سورہ فاتحہ کے 7 آیتیں ہیں، اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے میں اسے مسائل کو استنباط کروں تو 1000 مسائل کو استنباط کر دوں گا۔ تقریر ختم ہونے کے بعد ایک شخص آیا کہ حضرت
جوش کے ساتھ اپنے ہوش کو بھی سنبھالے رکھو۔ کیا ہوا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 7 آیت سورہ فاتحہ کی، اس کے اندر 1000 مسائل کو بھی استنباط کر دوں۔ 7 آیت 1000 مسائل، یہ آپ جوش کر بول گئے۔ ارے ہوش میں بولنا چاہیے، یہ تیری سمجھ میں نہیں آتا میں نے کیا کہا؟ اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے اس سے میں مستنبط کر دوں۔ اللہ نے مجھ سے زیادہ جس کو علم دیا وہ اس سے زیادہ بھی مسائل، تو وہ بیچارے کی عقل کے اندر آیا نہیں۔ یہ تفسیر کبھی لکھنی شروع کی، سورہ فاتحہ کو بھی ایک جھیل لکھ دی، اور علماء تو یہ کہتے ہیں کہ 1000 نہیں 10,000 مسائل اس کے اندر ہے۔ کیا علم تھا، کیا علم تھا! وہ علم قرآن کریم کے بارے میں کیسا انہوں نے حاصل کیا، اللہ نے ان کے قلب کے اوپر کیسا قرآن کریم کے علوم کو کھولا تھا، جو قلم کے واسطے سے امت کو بہت بڑی بھیٹ دے کر دیتے ہیں۔ اور آدمی جتنا غور و فکر کرے گا اللہ تعالی اس کو نوازیں گے، ان کے اوپر علوم کو کھولیں گے، اور قرآن کریم کے اندر جو اصول ہیں وہ جس شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسائل کا اس کے اندر ہے۔ سابق زمانوں میں جو ہوا، سابق زمانوں میں، اور ان کی وہ خبر دی گئی، اور اس کو ہم آج اسی آیت کو پڑھ کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ ہوا۔ یہ قرآن کریم میں نازل کیا سب پڑھنے کے لیے نہیں، ایسے حالات ان کے اوپر بھی آئے ہیں، تو آئندہ بھی ایسے حالات آئیں گے۔ کوئی ریکارڈ تو نہیں کر رہا ہے، اب مشکلیں کھڑی ہوئی ہے، ایک آدھا ادھر آدھا ادھر، اس طریقے سے نشر کر دیتے ہیں، بڑی پریشانی کا باعث ہے۔ کوئی ریکارڈ تو نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں نے کہا لِرُسُلِهِمْ، ان رسولوں کو، جمع کا وزن لائے یہاں پر، کافروں نے کہا رسولوں کو لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم اس زمین سے اور اس دیش سے دوبارہ نکالا کریں گے۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو دھمکی دی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اور ضرور میں ضرور تم لوٹ کر کے ہمارے طرف آ جاؤ، ہمارے ملت کے اندر، ہمارے دین کے اندر۔ یہ کہتے ہیں کہ واپسی، یہ دوسرا انداز ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے صدیوں پہلے کہ ان سے پہلے انبیاءوں کو اسی طریقے سے دھمکی دی، اور صدیوں کے بعد اس ملک کے اندر بھی ایسی دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ قاعدے کی شکل میں تھوپنے کی انتہائی کوشش ہو رہا ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ دھمکیاں اللہ کی مردوسیدہ بندوں جن کو اللہ نے منتخب فرمایا، اور ایک رسول کو نہیں، لِرُسُلِهِمْ، اللہ نے اپنے رسولوں کو اس طریقے سے کافروں نے دھمکی دی، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، البتہ ضرور بے ضرور نکالیں گے ہماری دھرتی سے، اور ہمارے ملک سے، ہمارے دیش سے۔ تاکید لا رہے ہیں، اول بھی اخیر بھی، اور لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تو ہمارے دین کے اندر آ جاؤ۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، وہی نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ہلاک کریں گے ظالموں کو، کافروں کو نہیں۔ دھمکی دینے والے کافر ہیں، نکالنے کی اور گھر واپسی کی مدد فرمایا جا رہا ہے۔ ہلاک کریں گے کس کو؟ ظالم، اور کافر ظالم نہیں ہوتا۔ تو قرآن کا اعجاز ہے،
ہر کافر ظالم نہیں ہوتا، یہ ظلم کرنے والے ہیں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا الٹیمیٹم ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. اور ایسا ہی ہونے والا ہے، دیکھ لینا. یہ قرآن کے پیشن گوئی ہے، قرآن کے پیشن گوئی اٹل ہے، اٹل. دیر نہیں، دیر نہیں. تو آپ قرآن کریم کو جو حاصل کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو موجودہ زمانے کے حالات اور گزشتہ قوموں کے حالات، ان کا موازنہ کیجئے، موازنہ کہ یہ کیوں فرمایا گیا. اور یہ پڑھنے کے ساتھ یہ سابق زمانوں میں ہو گیا، ایسا نہیں. یہ کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی کرنے والی، ہدی للمتقین، ہدی للناس، دونوں طرح فرمایا گیا ہے. بالفعل یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور مال کے اعتبار تمام لوگوں کے لیے. ہدی للناس، تمام لوگوں کے. دنیا کے اندر بسنے والے اس زمانے میں جتنے تھے، بعد میں آئے اور بعد میں جو آئیں گے، تمام کے لیے ہدایت ہے. یہ قرآن کا اعلان ہے. یہ دھمکی لینے والے ہر زمانے میں رہے ہیں، تو انبیاء علیہ السلام کو نہیں چھوڑا انہوں نے. اور یہ بھی کہ دھمکی دینے کے بعد نبی وہاں سے نکل گیا دوبارہ. اور یہ تکوینی اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے. اور نبی کی حفاظت کے لیے وہاں سے نکالا گیا اور لوگوں کو وہاں مصیبت آئی. نبی کے ہوتے ہوئے وہاں معمولی کچھ آیا ہوگا، مگر جب نبی اس درجے سے نکل گئے، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کا کتنا ستایا. صحابہ کرام نے 2 ہجرت کی، پہلے حبشہ کی اور پھر مدینہ پاک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف. نبی نکل چکے اس درجے سے، اور نکل جانے کے بعد وہی تو سب کہتے تھے کہ ہمارے دین کے اندر آ جاؤ، ہمارے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، آپ کو جتنی یہ چاہیے، یہ ایسی لڑکی چاہیے، اسے شادی کرا دیں گے اور یہ دیں گے وہ دیں گے، کیسے لالچ ہے دے رہے تھے. پھر وقت آیا تو اخیری لڑوں کے جنت میں نال دینا، نکال دیں گے. اور نکال دینے کی شکل کیا اختیار کی کہ قبائل کے نوجوانوں کو تیار کیا اور دار الندوہ کے اندر مشورہ، اور مشورہ کرنے کے اندر یہ طے ہوا کہ بیک وقت جب صبح میں نکلے ایک ساتھ ان کا وہ حملہ کر کے ختم کر دے. یہی تو تھا پلان، یہ اپنا پلان کر رہے تھے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ مکر کرنے والے مکر کر رہے تھے، اللہ اپنی تدبیر بھی کر رہا تھا. آج بھی یہ اٹل قانون وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ مکر کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مکر کر رہے ہیں، اللہ اپنی تدبیر بھی چلا رہا ہے. پھر کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ کے صحابہ تشریف لے گئے، اور 1 سال گزرا، 1 سال وقت، 1 سال. دوسرے سال غزوہ بدر ہوا، اللہ نے نکالا کن کو؟ جو مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئے تھے. مکہ کے چوگاٹ ہوئی تھی، بڑے بڑے چوٹ ہوئی تھی. ابو جہل تھا، کیسے اور مکہ کی سرزمین سے، حرم کی سرزمین سے ان کو نکالا. اور نکالنے کے بعد غزوہ بدر کے اندر 70 مارے گئے، اور قلیب بدر کے ٹھوس دیا گیا. یہ جہاں یہ ہوتا ہے اسی طریقے سے وہاں پر حالات تدبیر کرنے والے تدبیر کرتے ہیں، تدبیر ہوتی رہے گی ادھر، مگر اللہ کا اپنا تکوینی نظام بھی چل رہا ہے. اور یہ بھی دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو. مکہ مکرمہ کے اندر جو ستایا گیا، تنگ آ گئے، تو طائف کا سفر کیا. حکایت صحابہ میں پہلی حکایت ہے، طائف کے سفر بھی کیسا ستایا، بدن مبارک کو لہلہان کر دیا. اور
عجیب و غریب دعا کی، عجیب و غریب دعا. جبریل علیہ السلام تشریف لائے، ساتھ میں دوسرے فرشتے. اللہ نے آپ کی پکار کو سن لیا. یہ پہاڑ کا فرشتہ آگے بڑھا، سلام کیا، کہا کہ آپ حکم دیں ان پہاڑوں کے بیچ میں ان کو کچل ڈالیں. رحمت للعالمین تھے، یہ نہیں ان کی نسلوں میں ایمان آئے گا. جب واپس آئے تو مکہ کے اس زمانے کے دستور کے مطابق مکہ میں داخلہ کے لیے پناہ کی ضرورت، کوئی پناہ دینے والا. مکہ کے وہ جہاں داخلہ ہوتا تھا وہاں پر چکر کاٹ رہے ہیں، کون پناہ دے گا؟ اور جہاں گئے تھے وہاں سے انہوں نے بڑی ناکرے کی. اتنے میں آئے مطعم ابن عدی، کٹر کافر. دیکھا کہ یہاں کیوں ایک گشت کر رہے ہیں، پوچھا محمد کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا مجھے پناہ دینے والا کوئی نہیں. ٹھہر گیا. اپنے بیٹے تھے ان کے چار، ان کو کہا ہتھیار سے لیس ہو کر کے آ جاؤ. ان کے بیٹے بھی اس میں آ گئے کہ ہتھیار کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا. آ گئے. وہ آ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، چلو. میں نے پناہ دی. اور وہ مطاف کے اندر پہنچے اور وہ گھنٹال سے بیٹھے ہوئے تھے تاکہ محمد کو میں نے پناہ دی. اور ان کے بیٹے کو ہتھیاروں سے لیس دیکھا، کوئی کچھ مزاحمت نہیں کر سکا. کٹر کافر، کٹر کافر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رہا ہے. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ تاریخ کبھی اپنے سابق اوراق کو بھی دوہرا دے گی. اس امت کے ساتھ واسطہ پڑا ان کو دبانے کے لیے، کچلنے کے لیے، اس ملک سے نکالنے کے لیے معلوم نہیں کیا کیا سیاہ قانون نافذ کیا جا رہا ہے. اور اللہ نے ان کی قوم کو کھڑا کر دیا. مسلمان جاؤ دہلی کے شاہین باغ میں دیکھ لو، مرد نے عورتوں کو بھی کھڑا کر دیا. اور پورے ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کچھ ڈرنے کی ضرورت نہیں. رجوع اللہ، ہماری کوتاہیاں ہمارے سامنے ہیں اور اللہ کی پکڑ ہم کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ سب ہو رہا ہے. ایسے وقت کے اندر رجوع اللہ اور اپنے بس کے اندر جو تدبیر ہے وہ تدبیر کرو اور قرآن کریم کو لازم پکڑو. اور قرآن کریم کے علوم کے اندر ان مفسرین نے جو تفسیریں بیان کی ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرو کہ قرآن کریم کے اندر سابق زمانوں کے اندر اور ان امتوں کے اندر اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ گزرا ہے. ایسے وقت کے اندر ہم اس دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. قرآن ان کی خبر دے رہا ہے اور ان کی خبر پکی اور سچی خبر ہے. ہمارا یقین ہے ایسے وقت کے اندر ہمارے اوپر کیا گزر رہی، ان کے اوپر کیا گزری، قرآن کریم سے ان کا حل نکال. عوام کے اندر جاؤ گے اور یہاں جو آپ نے علم حاصل کیا ہے، جہاں کہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تو بڑے بڑے اداروں میں آپ پہنچا دے اور اللہ تعالیٰ آپ سے بڑا بڑا کام لے، مگر عوام کو بھی اس طریقے سے قرآن کریم سے قریب لاؤ. بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت. آج یہ سلسلہ ہمارے یہاں مقبول ہو رہا ہے. بیچارے عوام ہے جن کی مقدر کے اندر جو علم ہے وہ اس نے حاصل کر لیا، اس کے بعد آگے اور اپنے زندگی گزارنے کے الگ الگ شعبوں میں کوئی کسان بن گیا، کوئی جاب پہ لگ گیا، یہ وہ سب. اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت اور ان کا معنی وغیرہ سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں. ایک ایک آیت ان کے کان میں ڈال دیتے. واقعے میں اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے اپنا مطالعہ جاری رہے گا. ہمارے علم کے اندر جس شان کے ساتھ مطالعہ کرو گے اضافہ ہوگا اور قرآن کے قریب ہی عوام بھی آ جائے گی. اس لیے جتنے یہ مفسر بنے ہوئے ہیں اپنے علم کے اندر اس طریقے اضافہ کرنے والے بن جائیں.
بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ فارغ ہونے کے بعد مستقل آپ نے اس ادارے کا انتخاب کیا اور ان اساتذہ کرام کے پاس آپ نے علم حاصل کیا. اللہ مبارک فرمائے اور اللہ تعالیٰ مزید علم کے ساتھ آپ کو نوازے. اور واقعی میں یہ چیز ہے کہ قرآن کریم کے اس تفسیر کے بیان کرنے کی وجہ سے عوام قریب آئے گی. اور ایک بات سمجھ لو کہ آپ نے عوام کو علم اعتبار سے کوئی بھی فائدہ پہنچایا تو اس صورت کے عوام آپ کی قدر کرنے والی بن جائے گی. اور آپ نے فائدہ نہیں پہنچایا تو اس صورت کے اندر عوام آپ کی قدر نہیں کرے گی. ہم کسی کو چائے پلا دیتے ہیں، دعوت پلا دیتے ہیں تو وہ ہمارے احسان کی وجہ سے ہمارے قریب آتا ہے. اور یہ روحانی احسان تو بڑا عجیب و غریب ہے. میں ایک مرتبہ ایک ہمارے بڑے وڈیل تھے، ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا انہیں کی کار میں. وہ علماء کے بہت قریب تھے عامی شخص، بہت بڑا مالدار، بہت مالدار، مگر علماء کے ساتھ تعلق عجیب تھا ان کا. ان کی خدمت میں جانا، خصوصاً خانقاہوں کے اندر رمضان کے اندر جانا، دعوے بھی آتے تھے، کنٹھاریاں بھی آتے تھے اور بڑے بڑے علماء کے ساتھ ان کا تعلق. تو بات سب علماء کا تذکرہ اور بڑے بڑے علماء کی مناقب قریب سے لکھا تھا تو بیان کرتے، اور اسی کے اندر انہوں نے ایک جملہ کس دیا کہ ہمارے یہاں فلاں مولوی صاحب ہیں. میں ان کو پہچانتا تھا، دیکھیے وہ مولوی صاحب ہمارے گاؤں کو 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں. مجھے یہ جملہ بہت شاک گزرا، مگر ضبط کیا میں کیوں ایسا ہی کہہ رہا ہوں. علماء کی صحبت یافتہ خانقاہوں کے اندر کئی دن رہتے تھے اور بڑی خدمت کرتے تھے، اور یہ جملہ ایک مولوی صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ 1 روپے کا بھی ہمارے گاؤں کو فائدہ نہیں. تو تھوڑی دیر بات چیت ہوئی، میں نے کہا کیوں آپ ایسا کہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ مولانا فارغ ہو کر کے آئے، گاؤں والوں نے ارادہ کیا کہ ان کو یہاں رکھ لے. بڑے ادارے سے فارغ ہو کر کے آئے ہیں، مگر گاؤں والے اگر پہل کریں اس سے پہلے ایک بڑے ادارے کے ذمہ دار کی ان کو دعوت ملی اور بلایا اور وہاں تقرر کر لیا. تو بڑے ادارے میں تقرر ہوا تو گاؤں والے تو پیچھے ہی رہے، مگر یہ کہ ہمارے گاؤں کا کوئی فرد اور کوئی عالم، کوئی حافظ کسی بڑے ادارے میں گیا ہی نہیں تھا، یہ پہلے عالم تھے. گاؤں والے خوش ہو گئے، گاؤں والے خوش ہو گئے کہ چلو ہمارے اندر صحیح، مگر اتنے بڑے ادارے کے اندر آج تک کوئی گیا نہیں، پہلا عالم ہے ان کا تقرر. اور یہ بہت دیگر استعداد ہے. قرآن کریم کے پڑھنے کے اندر عجیب معمول اور تہجد، اشراق، چاش، اوابین اور سنت و نوافل کے کئی پاڑے پڑھنے کا معمول تھا. چند سال تک وہاں کامیاب تدریس کی خدمت کرتے رہے. پھر گھریلو کچھ حالات ایسے پیش آئے کہ وہاں رہنا اس کے لیے مشکل ہو گیا. بعد میں تو ایسا حالات ہوتے ہیں گھر کے اندر والدین بوڑھے ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں خدمت کے، ایسے کوئی حالات تو مجبوراً کو چھوڑنا پڑا اور آ گئے. گاؤں والے پھر دوڑے، کوئی دوسرے ادارے والے نہیں لے جا رہے. کہا کہ اب خدمت بھی کرو، گھر بھی سنبھالو اور گاؤں کے اندر پڑھو. قبول کر لیا. امامت، خطابت، اسی طریقے سے پڑھانا وغیرہ، اور یہ مسجد جو جماعت اس کے اندر بیٹھنا اور تعلیم کرنا، جمعہ کا بیان، یہ سب چالو کر دیا. گاؤں کے اندر فضا بدل گئی. اور عالم تبلیغ جماعت کے اندر اگر لگ جائے تو عوام قریب آ جائے گی. تو بہت زیادہ اس کا اثر پڑا. اور
بڑے ادارے میں پڑھا کر کے آئے تھے، مکتب پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے تو دیکھا، جائزہ لیا، جتنا سادہ کرام تھے ان کی تعلیم دیکھی تو کمزوری محسوس کی، تو انہوں نے ترتیب بنائی اور ترتیب بنانے کے بعد پورا نظام درست کر دیا۔ چند سال ایک شان کے ساتھ تعلیم کی اور امامت اور جمعہ کا بیان وغیرہ اور روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم خود کرتے تھے۔ چلتا رہا پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اس کے اندر چھوڑنا شروع کیا، امامت چھوڑی، پھر تعلیم چھوڑی، وہاں مسجد جماعت کے اندر بیٹھنا چھوڑ دیا اور پھر پڑھانا بھی چھوڑ دیا۔ جب تک خدمت کے اندر رہے، کوئی بھی مسئلہ پیش آیا ان کے پاس جاتے تھے، حل نہیں ہوا وہ کہتے ہیں کہ میں مفتی صاحب سے رابطہ کام کر کے بتاؤں گا۔ تمام کا رجوع کی طرف، مگر جب انہوں نے خدمات آہستہ آہستہ چھوڑی تو لوگوں کو اب ان کے پاس جانے کے بجائے کسی اور کو پکڑنے لگے، ان کو بھی چھوڑ دیا۔ اب نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں، اور اشراق، چار، اوابین، تہجد، سب اپنے معاملات کے اندر داخل ہے، مگر علم اعتبار سے قوم جو فائدہ حاصل کر رہی تھی وہ تمام کے تمام معطل ہو گیا۔ اور اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ گاؤں کو ان کے علم سے ایک روپے کا بھی فائدہ نہیں، ایک جاہل کا تبصرہ۔ اللہ کے بندو، آپ یہ عوام کو علم اعتبار سے آپ فائدہ پہنچاؤ گے تو آپ نے عوام کی قدر جانی کی، عوام آپ کی قدر کرنے والی بن جائے گی۔ اور یہ اللہ کا نظام ہے، اور اس کے اندر خصوصاً قرآن کریم کے بارے میں آپ ایک ایک چیز کو آہستہ آہستہ سمجھاؤ۔ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، اور اس کے اوپر جہاں اوامر ہے، اوامر کے اوپر خود عمل کرو، پھر اوامر کو ان کو سمجھاؤ۔ تو سمجھانے کی صورت کے اندر کیا ہوگا کہ عمل کرنے والے بنیں گے، ہم بیان کریں گے، عمل کریں گے، ثواب ملے گا، وہ عمل کے اوپر لگیں گے، تو عمل کے اوپر لگنے کی صورت کے اندر یہ ان کا ثواب ملے گا، اور قرآن کا ایک حکم ان کی زندگی کا زندہ ہو جائے گا۔ اور واقعی میں یہ چیز ہے، قرآن کا ایک حکم انسان اپنی زندگی میں اتار لے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور آپ عالم ہو، اس کے بعد تفسیر پڑھے ہیں، اور آپ دشان کے ساتھ آپ نے فقہ کے اندر کی جزیات کو پڑھتے ہوئے اسی کے مطابق آپ نے ان عوام کو اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا دیا، اور صحیح ان کو علم دیا، اور صحیح عمل کرنے والے بنا دیا، تو قرآن کا ایک حکم دنیا کے اندر زندہ ہو جائے گا۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طویل بیان تھا علماء کے درمیان کے اندر، اور انہوں نے ایک عجیب انداز کے اندر بیان کیا۔ علماء تقریباً تھے، تو کہا کہ دیکھو اس جماعت کے اندر لگنے کے بعد انسان کہاں کہاں کش کرنے کے لیے دنیا میں چلا جاتا ہے، اور بعض مرتبہ نئے آدمی کو جس بیچارے کے کلمہ درست نہیں، جس بیچارے کی نماز درست نہیں، پڑھنا چاہتا ہے، پڑھتا بھی ہے، پر ڈھنگ کی نماز نہیں، سنت کے مطابق نہیں، ان صورت کے اندر ان کو سکھلاتے ہیں، اور پہلے کلمہ سکھلائیں گے، پھر نماز سکھلائیں گے، نماز کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں اور یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں وغیرہ یاد کرائیں گے، اور ایک ہدایہ پڑھانے والا جو نماز کے بارے میں احکامات کو پڑھتا ہے، اس کے اندر صاحب ہدایہ نے جہاں جہاں نقلی و عقلی دلیل کو بیان کیا ہے،
اور بعد مطلب براہ راست قرآن کریم کی آیت کو بیان کیا، اس سے استنباط دلیل کے اندر وہی پیش کر دیا۔ اللہ اکبر کہتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور قیام کر رہا ہے، قُمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، رکوع کر رہا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، سجدہ کر رہا ہے، فَاسْجُدُوا، یہ تمام دلائل آپ پڑھ کر کے آئے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو سنو، ایک جاہل ہے، اس کو نماز پڑھنا یاد نہیں، آپ نے اس کو صحیح معنی کے اندر سنت کے مطابق ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہنا سکھا دیا۔ دنیا میں قرآن کریم میں اللہ نے تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بارے میں جو حکم دیا ہے اس کی زندگی میں زندہ کر دیا، اور زندہ کرنے کے ساتھ کیا ہوا؟ قرآن کا ایک حکم ان کی زندگی میں زندہ ہو گیا۔ ہدایت پڑھانے والا وہ بیان کرتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور یہ عملاً کیا کرتا ہے؟ کیسے تکبیر کہنے کی، اللہ اکبر کا صحیح تلفظ اس کی زبان کا نام نے پیرو لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شان کے ساتھ ہاتھ اٹھایا، اس شان کے ساتھ آپ نے عملاً اس کو بتایا، اور اس کو ایک طریقے سے یہ کہا کہ انگلیاں چوڑی نہ کی جائے، بالکل ملا کر مسول نہ کیا جائے اپنے ہاتھ کے اوپر، اور یہ حصہ قبلے کی طرف متوجہ، سنت ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت اس کی زندگی میں آپ نے اتاری، اور زندگی میں نماز پڑھتا رہے گا تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ زندگی میں نماز پڑھنے کی صورت کے اندر یہ قرآن کا یہ حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کی زندگی میں بلکہ دنیا میں زندہ ہو گئی۔ اب قیام کر رہا ہے تو قیام کیسے کرنے کا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے مجھے جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو قیام کیسے؟ تو قیام کرنے کا طریقہ تو قُمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، قُمُوا کا ایک اللہ کا نازل کردہ حکم آپ نے اس کو سکھلایا، تو یہ دلائل اس کو کچھ خبر نہیں، مگر اس کی زندگی میں قوموں کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھڑے ہوتے تھے؟ اس شان کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ اس کی زندگی میں آئے گا۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور یہ قرات آپ سکھلا رہے ہیں، سورہ فاتحہ ان کو سکھلا رہے ہیں، اس کا تلفظ ان کو سکھلا رہے ہیں، اور بعد مرتبہ تو بڑی عمر یا ڈھیر عمر کے بعد بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد تب بھی بعد مرتبہ صحیح تلفظ نہیں، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق اس سورہ فاتحہ ہی پڑھ لے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کے اوپر بھی حدیث پاک کے مطابق عمل، اور جو پڑھے گا فقرؤا ما تیسر من القرآن، قرآن کا قرات کے بارے میں جو حکم ہے اس کی زندگی میں زندہ ہو جائے گا۔ اور پھر وہ رکوع کر رہا ہے جو ڈنگ سے سنت کے مطابق سجدہ کر رہا ہے، تو یہ تمام کے تمام تو فرمانے لگے کہ جماعت میں نکلنے کے بعد ایسے بیچارے جاہل ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کے اندر نماز نہیں، یا ہوتی ہے تو سنت کے مطابق نہیں، یا ہوتی ہے تو اس صورت کے اندر کیا کس شان کے ساتھ پڑھنے کا کچھ نہیں، کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، سورہ فاتحہ یاد نہیں، کوئی سورت یاد نہیں، سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم کا صحیح تلفظ نہیں۔ آپ فقط قرآن کریم کی آیات کے اندر غور و فکر کرو، اور ان دلائل کو دیکھو، پھر ان کی زندگی میں اتارو، تو وہ دلائل سے کچھ ان کو سروکار نہیں، مگر ان کا یہ عمل جو یہ کر رہے ہیں، قرآن کا حکم ان کی زندگی کا زندہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اس شان کے ساتھ آپ نے ایک امر آپ نے عوام کے سامنے بیان کیا، اور خود اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوں، تو اس صورت کے اندر آپ ان کو بیان کریں گے، صحیح ڈھنگ کے ساتھ سمجھائیں گے، اور وہ بھی عمل کرنے والا بنے گا، تو قرآن کا ایک حکم ان کی زندگی میں بھی زندہ ہو جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ جس علم کو آپ نے حاصل کیا، اس علم کے مطابق آپ نے اس کے اوپر عمل کیا،
تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے علم سے نوازیں گے جو آپ نے کہیں سیکھا نہیں، اور اس عمل کی برکت سے آپ جو بولو گے تو آپ کے عمل کی برکت ان سننے والوں کے اوپر بھی ایسی پڑے گی، وہ بھی عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ بہت بڑا فن آپ نے حاصل کیا ہے، اور واقعی میں آپ نے جس شان کے ساتھ حاصل کیا، وہ حاصل کر لینے کے بعد آپ اس کے اندر علم کے اضافے کے طور پر قرآن کریم کی ان تفاسیر کا مطالعہ کرتے رہیں، تو قرآن کریم کے ساتھ مزاولت کی وجہ سے یہ حدیث پاک کے اندر جو بشارت ہے اسی کی مصداق بن جاؤ گے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اور بلند مرتبوں کے ساتھ نوازا جائے گا، کہاں یعنی بیان کیا، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ قرآن کریم کے حافظ کو کہا جائے گا نہیں، قرآن کریم کے آیت کو پڑھ جا اور جنت کے درجات کو چڑھتا جا، اور جنت کے اتنے درجات جتنے قرآن کریم کے آیات ہیں، تو اس صورت کے اندر جتنی، اور یہ بات سمجھ لو کہ ہمارا اکابرین گزشتہ لوگوں کی سوانح عمریاں جو شائع ہوئی پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر 3 چیزیں ضرور ملے گی۔ ایک قرآن کریم کے ساتھ مزاولت، اور دوسری اتباع سنت، اور تیسری تہجد کی پابندی۔ کوئی بڑے مقام کے اوپر نہیں پہنچا جب تک کہ ان 3 چیزوں کے ساتھ ان کی مزاولت نہ کرے۔ ایک قرآن کریم کی تلاوت، اور قرآن کریم کے بارے میں ان کا تدبر اور ان کا جو لگے رہنا، اور دوسرے اتباع سنت، اور تیسرے تہجد کی پابندی۔ صالحین کا وتیرہ انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی صلاۃ العید، اور ابتدائی سورتوں کے نازل ہونے کے اندر سورہ مزمل کی تفسیر تو آپ نے پڑھ لی، قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا۔ ابتدا میں کہ قرآن ابھی چند آیتیں نازل ہوئی تھی، اس وقت حکم کیا جا رہا ہے، اور آگے قیام کے اندر آدھیات رات 100 رات اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مشہور تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد کی نماز فرض تھی، یہ مشہور ہے، اور صحابہ کرام وطائفۃ من الذین معک، وطائفۃ من الذین معک، یہ طائفہ کون؟ جو آپ کے ساتھ تہجد کے اندر شریک ہونے والے کون؟ وہ پڑھنے والے کون؟ وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت، حالانکہ وہ مختصر جماعت تھی اس وقت، یہ آیت نازل ہوئی اس وقت مختصر جماعت، وطائفۃ من الذین معک، وہ یہ، اور جتنی تہجد کی پابندی کے ساتھ آدمی پابندی کرنے والا بن جائے تو اس صورت کے اندر یہ انبیاء علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی عمل کا اتباع کرنے والا اور صالحین کے وتیرے کو اختیار کرنے والا بنے گا، اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اللہ نے کیسے نوازا، آپ ان کا اتباع کرنے والے بن جاؤ، پھر دیکھو کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ وہ نور کے ساتھ ہمیں نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر جانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس ادارے کو مزید ترقیات کے ساتھ نوازے۔ واقعی میں گجرات کے اندر بہت بڑا قلم مولانا نے اٹھایا، اور یہ کامیاب انداز کرنے آگے بڑھ رہا ہے، اللہ مزید ترقیات کے ساتھ نوازے، اور ان کے حوصلے اور ان کے جو عزم جو ہے اللہ تعالیٰ ان کا مزید پختگی عطا فرمائے، اور ان کے لیے تمام قسم کے اسباب کو مہیا فرمائے۔ آدمی دکان کھولتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گراہک بھی بھیجتے ہیں، اور دکان تو بہت ساری ہوتی ہے، ایک نئی دکان کوئی ایسا تعاون نہیں، مگر اس کو رزق دینا ہے، رزق دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے قلوب میں ڈالتی اس سے زیادہ نہ خریدو، اور وہ خریدتا ہے، ان کی دکان چل پڑتی ہے۔ اسی طریقے ادارے ہیں جس کے اندر یہ علوم سپلائی کیے جاتے ہیں، تو سپلائی کرنے والے کی اخلاص
اور ان کا عزم، ان کا ارادہ اور صحیح نیت اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کو بھی بھیج دیتے ہیں اور ایک کامیاب طریقے سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں پڑھانے والوں قبول فرمائے۔ آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن أشكار قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما شاء اللہ۔ ہمارے یہاں علماء کے درمیان کے اندر اس طریقے سند لینے کا ذوق بہت کم ہے۔ خوشی ہوئی کہ مولانا نے یہ بخاری شریف کی اکیلی روایت کو پڑھا۔ عرب کے علماء میں بڑا عجیب و غریب ان کا یہ اہتمام۔ ابھی ہمارے یہاں قفلے تک جامع قرات کے اندر مدینہ منورہ کے اندر مدینہ نبی میں درس دینے والے شیخ حامد اکرم بخاری تشریف لائے تھے، بہت بڑے عالم ہیں وہ، اور یہاں کے علماء کے بارے میں پھر ہمیں بھی پوچھا کہ آپ نے بخاری شریف کس سے پڑھی، آپ کی سند دو۔ اور پھر ان کا ذوق کہ بچپن ہی سے مدینہ منورہ کے بارے میں پتہ چلتا کہ فلاں محدث آئے ہوئے ہیں تو ان کی خدمت میں جاتے۔ اس طریقے کتنی سندیں انہوں نے حاصل کی ہے، اتنے بڑے عالم مسجد نبی کے وہ شیخ ہیں، اور پھر یہاں کے علماء کی سند ان کے پاس نہیں، تو اس صورت کے اندر کہتے ہیں کہ یہ آپ کی سند دو، تو وہ جو پورا سلسلہ سند کا تھا وہ لیا، لیکن ایسے نہیں، پوری آپ کی سند اول سے لے کر آخر تک میں آپ کو سنا دوں، آپ مجھے اجازت۔ تواضع کا عالم تھا، مجھے بڑی حیرانی ہوئی، اور پوری پڑھی انہوں نے، وہ تیار کی تھی کمپیوٹر کے اوپر، پورا پڑھا، اور پورا پڑھنے کے بعد مجھے اجازت دو۔ چلو ان بڑوں کے ساتھ ہمارا بھی دامن جڑ گیا، اتنی بڑی شخصیت ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر فرمائے۔ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ جلیل القدر نبی، ان کے باپ بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی نبی، اور وہ دعا کر رہے ہیں والحقنی بالصالحین۔ تو ہم نے بھی چلو یہ لے گئے ہیں، تو اس صورت کے اندر قیامت کے دن ان کی جلیل خدمات، بڑی خدمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حشر، ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمائے۔ میں نے بخاری شریف پڑھی ہے، محدث جلیل حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا ایوب صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے پوری انہوں نے پڑھائی ہے، دونوں جلد پڑھاتے تھے، اور اس وقت شاہ صاحب کے علوم کے امین سمجھے گئے۔ اس لیے جب بیان کرتے تھے، حدیث کی شرح کرتے تھے، تو ایک تو وہی جو عام طور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ بطار رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تشریح کا خلاصہ کبھی کبھی فرماتے، ہمارے شاہ صاحب یہ فرماتے بڑے والہانہ انداز میں، اور فیض و باری ان کی جو ہے تو ان کا مطالعہ کرتے تھے، اور شاہ صاحب کے اقوال باب مطلب ایسی نمایاں انداز کے ان کی تشریح کرتے تھے۔ تو آپ سب کو بھی سند کے ساتھ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں
اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرما دے۔ واقعی میں ہمارے علماء میں کمزوری رہی، اب کچھ ذوق پیدا ہوا ہے۔ ہمارے قریب ویسما گاؤں ہے، ویسما، تو وہاں ایک ہمارے دوست ہیں، تو ان کے پاس کوئی کام تھا تو میں چلا گیا، تو اپنے گھر لے گئے، تو وہاں ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے عالمان حیت کے اندر، تو میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، اور اس کے بعد کہا کہ آپ کہاں کے رہنے والے؟ کہ کالا کاشا کا رہنے والا۔ کہا آپ نے علم کہاں حاصل کیا؟ تو فرمانے لگے کہ میری فراغت ہوئی ہے امروہہ سے۔ تو فوراً میں نے پوچھا کہ مولانا عبدالرحمن امروہی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے کچھ پڑھا؟ تو کہا براہ راست بخاری شریف پڑھی۔ تو میں نے کہا آپ نے خدمت کہاں کی؟ تو بتانے لگے کہ اتنے سال فلاں گاؤں میں، اتنے سال فلاں گاؤں میں گنتا رہا تو 45 سالہ خدمت، 45 سال تک۔ اب بوڑھے ہو گئے تھے تو ریٹائر ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کی سند تو بہت عالی ہے کہ مولانا عبدالرحمن امروہی رحمۃ اللہ براہ راست مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، تو آپ کی سند عالی ہیں اور آپ نے مکتب میں زندگی گزاری، اور کالا کشا ہمارا پڑوسی گاؤں میں کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا بڑا محدث علم حاصل کرنے والا یہاں پر ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت ایک درخواست ہے کہ ہم کو آپ کی جو سند عالی ہے اس کی اجازت دے دیں۔ تو کہا کسی دن آ جاؤ کتاب لے کر کے اور کوئی روایت پڑھ دو، تو اس صورت کے اندر میں اجازت دوں گا۔ تو جب کام نمٹ گیا تو میں واپس گیا، ہمارے مفتی عبدالقیوم صاحب ہیں، ان کو میں نے کہا کہ عجیب و غریب ہے، تو مولانا عبدالرحمن دعوے میں پڑھایا انہوں نے، ان کی سند عالی لینے کے لیے جھرے، اگر انتقال کر گئے تو افسوس رہے گا زندگی بھر۔ قریب ہی ویسما کے اندر وہاں منتقل ہو گئے تھے وہ، تو ایک دن معطا لے کر کے پہنچ گئے، کہا کوئی دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ دو۔ مفتی عبدالقیوم نے سنانے کے بعد کہا کہ میں اجازت دیتا ہوں۔ بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے کہا اور کون آپ کے ساتھ ہیں؟ کہ میرے بھائی مولانا عبدالغنی، کہ وہ کہاں ہے؟ تو کہا کہ ان سے بڑے ہیں، وہ لسٹر کے اندر انگلینڈ میں رہتے ہیں۔ میں انگلینڈ گیا تو لسٹر پہنچا تو ہمارا ایک دوست، میں نے کہا کہ یہ شخص ہے کہ ہیں، ان کے پاس لے جاؤ، مگر وہ بالکل بہرے ہو چکے تھے، زور سے وہ بولتا تھا، وہ کچھ سمجھ لے مگر وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ سند دے۔ بہرحال میں کہ چلو ان بڑوں کو، دیکھنے والوں کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ سعادت بخشی، ہم کو اتنی تو سعادت ہوئی ان دیکھنے والوں کو دیکھنے کی، اللہ نے یہاں توفیق دی، بہرحال ان کی زیارت ہوئی۔ تو یہ اور عجیب ہوا پھر وہ بڑے میاں کا انتقال ہو گیا، تو جنازے میں گیا تو ان کے بیٹے آئے، وہ آنے کے بعد کہا کہ تم نماز پڑھو۔ میں نے کہا بھائی اصل اعتبار سے اقرب ولی ہوتا ہے، تم مولوی بھی ہو اور اقرب بھی ہو، تم پڑھاؤ، تو کہ نہیں تجھ پڑھا، تم بھی شاگرد ہو نے، ان کے چلو یہ بھی سعادت ہے ان کی نماز پڑھانے کی وجہ سے، اللہ ہماری وقت فرما دے۔ وہی ذوق پیدا ہوا ہے، اور ہمارے علماء کے درمیان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان بڑوں کی نسبت سے ہماری لاگ رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ مداد کلماتہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل وسلم علی محمد النبی الأمی العاشقی وعلى آلہ واصحابہ البررة الکرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم المشركين. فانصرنا على القوم الظالمين. فانصرنا على القوم المنافقين. فانصرنا على القوم الكاذبين. فانصرنا على القوم المكذبين. فانصرنا على القوم الفتين. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في أمور كلها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا ورزقا واسعا والشفاء من كل داء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما، صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ جس گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے کیا وہ بھی معاف فرما، جو بھولے سے ہو گیا وہ بھی معاف فرما، جس گناہ کو دین کے اجالے میں کیا وہ بھی معاف فرما، جو رات کے اندھیریوں میں کیا وہ بھی معاف فرما، جس گناہ کو علل اعلان کیا وہ بھی معاف فرما، جو چھپ چھپ کر کیا وہ بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے قدیم گناہوں کو بھی معاف فرما، جدید گناہوں کو بھی معاف فرما، بہت سارے ایسے گناہ جس کو کر کے ہم بھول گئے بھی معاف فرما، بہت سارے ایسے گناہ جس کو کر کے ہم نے یاد رکھا بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم تو بھول گئے ہیں مگر ہمارے اعمال نامے نے فرشتوں نے لکھنے میں کوئی خیانت ظلم نہیں کیا ہے، اس گناہ کو انہوں نے لکھ لیا، ہمارے وہ اعلیٰ جن سے گناہوں کا صدور ہوا ان کے ریکارڈ کرنا محفوظ ہے۔ زمین کا وہ ٹکڑا جس کے اوپر گناہ کیا گیا ان کے ریکارڈ کرنا محفوظ ہے۔ تیرا ارشاد سچا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبروں کو آشکارا کرے گی، اس کے اندر ہمارے گناہوں کو وہ بولے گی، ہمارے زبان کو مہر لگا دی جائے گی، وہ اعلیٰ بولیں گے اور فرشتے ہمارے اعمال نامے کے اندر جو کچھ لکھا وہ سامنے کر دیا جائے گا، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ یا اللہ سیدنا البشر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، تمام انبیاء علیہ السلام اور برگزیدہ رسول علیہ السلام ان کے اوپر ایمان لانے والے کیسے کیسے کاملین وہاں موجود ہوں گے، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما ہوں گے، مہاجرین انصار اور وہ صحابہ کرام و صحابیات، اور اس کے بعد آنے والے تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین اور فقہاء، اولیاء کرام و کتب ابدال، یہ تمام کے تمام کیسے کاملین وہاں جمع ہوں گے۔ ایسی برگزیدہ ہستیوں کے سامنے ہمارا کرتوت اور پاپوں سے بڑا ہوا اعمال نامہ کھول کر کے ہمیں رسوا و ذلیل نہ کیجیے۔ یا اللہ دنیا میں تو نے ہمارے عیوب، ہمارے گناہ، معاصی اور پاپوں اور جرائم کا پردہ ڈالا ہے، کل حشر کے میدان میں بھی مغفرت اور ستاری کا معاملہ فرمانا، خصوصاً تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا ایک کرتوت سے بڑا ہوا اعمال نامہ نہ کھولنا۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ میرا نالائق امتی ایسا اعمال نامہ لے کر کے آیا، ان کے قلب پر کو بڑی بڑی ٹھیس لگ جائے گی۔ یا اللہ اس دن کی تیری ناراضگی سے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگین ہونے سے تو ہماری حفاظت فرمانا۔ گنہگار ہیں، مجرم ہیں، خطاکار ہیں، کیسے ہیں اور تیرے ہی تو بندے ہیں، اگرچہ گناہوں کے اندر گندے ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، امتی ہونے کی لاج رکھتے ہوئے یا اللہ ستارے کا معاملہ فرمانا، مغفرت کا معاملہ فرمانا، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، ہماری اہلیاؤں کی، ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کی، ہمارے بھائی بہن کے اولاد کی، ہمارے دوست احباب متعلقین، ہمارے صدر کرام، ہمارے مشائخ، تمام مومنین و مومنات کی تو مغفرت فرما دے۔ یا اللہ آج تیرا نام لینے والا، تیرا کلمہ پڑھنے والا، تیرے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا امتی عالم میں کہاں کہاں ستایا جا رہا ہے، کس طریقے دباؤ لایا جا رہا ہے، یا اللہ ان کی زمین و جائیداد کو کیسے اڑایا جا رہا ہے، یا اللہ ان کا خون عالم میں سستا ہو چکا ہے۔ یہ تیرے نام لیوا ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہیں، تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، شہادت کا اقرار کرنے والے ہیں، یا اللہ مختلف نوعیتوں کے ساتھ عالم میں ستایا جا رہا ہے۔ یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیرا ارشاد سچا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ مصیبتیں ہمارے کرتوت کے نتیجے کا نہ بھگت رہے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے کرتوتوں کا نہ دیکھ،
ہم تیرے فضل کی امید رکھتے ہیں۔ یا اللہ تیری وہ رحمت تیرے غضب کے اوپر سبقت کرنے والی ہے، اس رحمت کے واسطے سے تجھے سوال کرتے ہیں یا اللہ امت کی تو حفاظت فرما، یا اللہ ان کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، اور خصوصاً ہم سب کی ایمان کی تو حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اس ملک کے اندر جو حالات پلٹے ہیں یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے۔ لوگ ٹینشن کے اندر اور مسلمان بہت زیادہ ٹینشن میں آ چکے ہیں، یا اللہ نا امیدی کی فضا قائم ہو رہی ہے، یا اللہ ان فضاؤں کو ختم فرما، امن و امان کی فضائیں قائم فرما دے، امن و امان کی فضائیں قائم فرما دے، اور جو یہ تنگی ان کو ہو رہی ہے یا اللہ انشراح قلب کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جانا ہے، یا اللہ اس کی توفیق و سعادت نصیب فرما، یا اللہ تمہارے حال پر رحم فرما۔ ہم اقرار کرتے ہیں ہمارے جرائم و پاپوں کا، یا اللہ تمہاری مغفرت فرما۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین المؤمنات والمسلمین المسلمات وعلق بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوک وعدوہم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل اعداء اليہود والنصارى والمشرکین۔ اللہم شتت شملہم ومزق جمعهم وخالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بعثة الذي لا ترد عن القوم المجرمين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ یا اللہ تمہارے حال پر رحم فرما، ان پڑھنے والوں پڑھانے والوں کو قبول فرما، اس ادارے کے فیض کو عام و تام فرما دے۔ یا اللہ ان کے ذمہ داروں اور پڑھانے والوں اور پڑھنے والوں، ان کا تعاون کرنے والوں، چندہ دینے والوں اور محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں، ان تمام کو تو قبول فرما دے اور ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مزید ترقیات کے ساتھ نواز دے، ان پڑھنے والوں سے تو خوب کام لے لے۔ قرآن کریم کی تفسیر کے سیکھنے کے لیے انہوں نے فراغت کے بعد ایک سال کو خاص کیا ہے، یا اللہ ان کو علوم نافعہ کے ساتھ نوازے، خود بھی نفع اٹھانے والے اور نفع پہنچانے والے بن جائیں، اس کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ اللہ تو ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وبيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ہم حضرت والا کا بہت شکر گزار ہیں، آپ کے مواعظ حسنہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو فائدہ نصیب فرمائے، اور یہ سب دعائیں اللہ تعالیٰ اس مبارک جگہ پر ادارے کے اندر اتنے سارے علماء کے بیچ میں